عمران خان کی اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقلی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کون سی اہم مہر جو ہے وہ اب لگ چکی ہے، جبکہ بشریٰ بی بی کو کون سی بڑی آفر ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال کیا ہے، اس تمام تر معاملے پر آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر طویل عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے بائیں چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی سنوائی کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو اب ان کی درخواستیں اچانک ڈیلی بیسس پر لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ڈیلی بیسس پر کارروائی ہو رہی ہے۔ اور آج بھی عمران خان کی اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوئی ہے۔ آج کی یہ جو درخواست تھی، اس میں درخواست گزار تھیں ڈاکٹر عظمیٰ، جو کہ عمران خان کی بہن ہیں، اور اسٹار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لی۔ عدالت نے اسٹار آفس کو یہ بھی ہدایت کی کہ بتایا جائے کہ کتنے کیسز اسی طرح کے زیر التوا ہیں، اس حوالے سے رپورٹ فراہم کریں۔ آج کی سماعت جسٹس انعام امین منہاس نے کی ہے، جبکہ درخواست گزار ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل عزیر بھنڈاری عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ اسٹار آفس نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں اور انہوں نے استدعا کی کہ عدالت آئندہ ہفتے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے، ہم اعتراضات جو ہیں وہ دور کر دیں گے۔ جسٹس انعام امین منہاس کا کہنا تھا کہ آپ کی جانب سے مختلف درخواستیں ایک ہی طرح کی دائر ہوئی ہیں۔ اس پر وکیل کا یہ جواب تھا کہ اس پیٹیشنر نے اور کوئی درخواست اس طرح کی دائر نہیں کی۔ جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ اسٹار آفس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی مزید کتنی درخواستیں زیر التوا ہیں، جس کے بعد عدالت نے اسٹار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت کی استدعا وکیل کی منظور کر لی اور کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ اطلاعات یہی ہیں کہ کیس بھی جلد ہی سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تاہم گزشتہ روز کی بات کریں تو عدالت کے اندر بہت حیران کن صورتحال تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقلی کے کیس کی ایک اہم سماعت ہونی تھی، اور یہ وہی کیس تھا جس کے لیے بظاہر وکلاء کو یقیناً تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور پارٹی ذرائع کے مطابق خود علیمہ خان بھی واضح طور پہ پارٹی وکلاء کو ہدایت کر چکی تھیں کہ کل اس اہم کیس کی سماعت ہے تو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوں، اور مطالبہ ان کا یہی تھا اس درخواست کے اندر کہ فوری طور پر عمران خان کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے اور تاکہ بلا تاخیر علاج شروع کیا جا سکے۔ بظاہر جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ججز جو تھے وہ تو فیصلہ کرنے کے موڈ میں لگ رہے تھے، اور بظاہر باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ عمران خان کے اسپتال منتقلی کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے، لیکن جس قسم کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم نے دکھائی، اس کے بعد جو ریلیف ملتا رہ گیا، یہی کہا جا سکتا ہے عمران خان کے لیے۔ اور ایک اہم موقع پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے گنوا دیا جب جج صاحب نے پوچھا جیل مینول کے حوالے سے، تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ اس دوران سینئر قانون دان اعتزاز احسن بھی پہنچے اور ایک آنکھ پر پٹی انہوں نے باندھی ہوئی تھی جو کہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے تھی، اور انہوں نے عمران خان کا وکیل بننے کی خواہش ظاہر کی۔ جج صاحب سے استدعا کی کہ انہیں وکالت نامے پر دستخط کروانے کی سہولت دی جائے، اور سرکاری وکیل نے اعتراض اٹھائے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ اسی طرز کا ایک کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی تھا، اس پہ احکامات بھی آ چکے ہیں۔ جج صاحب نے ایک سوال پوچھ لیا، اس پر ہی قانونی ٹیم پی ٹی آئی کی ڈھیر ہو گئی۔ جج صاحب نے پوچھا کہ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ سے ان کا یہ سوال تھا کہ جیل رولز کے مطابق وہ کون سے قوانین ہیں جن کے تحت پرائیویٹ اسپتال منتقلی اور ذاتی معالج تک رسائی دی جا سکتی ہے۔ ظاہر اس سوال کے اندر جج صاحب وہی راستہ پوچھ رہے تھے کہ کس راستے کے ذریعے ریلیف یہ دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر واضح طور پہ وکلاء کی تیاری نہیں تھی۔ کمرہ عدالت کے اندر جو اس وقت کے مناظر تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ اس سوال کے بعد وکلاء کی ٹیم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی، اور کچھ نے موبائل فونز بھی نکال لیے کہ جیل رولز تلاش کر لیے جائیں۔ تو بظاہر اس طرح کی جب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وکیل لطیف کھوسہ بولے کہ انہیں تیاری کے لیے مہلت دے دی جائے کل تک کی، جس پر جج صاحب نے کہا کہ کل وہ دستیاب نہیں ہیں اور آج بھی ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود وہ موجود ہیں اور اس کیس کے لیے وہ آئے تھے بظاہر۔ تو فی الحال انہیں اگلے دن کی تو سماعت نہیں دی، لیکن اب اس سماعت کو پرسوں کے لیے ملتوی کیا گیا، یعنی اب اس کیس کی سماعت 12 مارچ کو ہوگی۔ لیکن بظاہر اگر عمران خان کے وکلاء تیاری کے ساتھ آتے کمرہ عدالت کے اندر تو ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بظاہر صرف اگر وہ سوالوں کے جواب ہی دے دیتے تو جج صاحب کا موڈ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کو اسپتال منتقلی کا حکم دے دیں گے، چاہے وہ شفا انٹرنیشنل اسپتال ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا سوال بھی بالکل ریلیونٹ تھا کہ جیل رولز کے مطابق وہ کون سے قوانین ہیں جن کے تحت جیل سے پرائیویٹ اسپتال منتقلی
اور ذاتی معالج تک رسائی دی جا سکتی ہے۔ اس سوال سے ہی نظر آتا ہے کہ نہ صرف جیل تک ان کو جیل سے اسپتال منتقل ہو جاتے، اس کے ساتھ ہی ان کے ذاتی معالجین کی رسائی بھی ان کو مل جاتی، لیکن پی ٹی آئی وکلا کی اپنی جو ناکامی ہے، اپنی نالائکی ہے، وہی عمران خان کے آگے آ گئی۔ اور بظاہر گزشتہ چند روز کے اندر جو خبریں خاص طور پہ آئی ہیں، اس میں پتہ چلا کہ عمران خان اپنی وکلا کی ٹیم پر کافی برہم دکھائی دیتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ ان کی اب تک باہر نہ نکلنے کی ایک بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیم ہے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بائیں چیئرمین عمران خان کے کیسز کو لڑنا چاہیے تھا، اس طرح سے وکلا کی ٹیم لڑنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اب جو اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر، آج تو اس کی سماعت ایک بار پھر وکیل کی وجہ سے ہی ملتوی کر دی گئی، جب انہوں نے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کی تو عدالت نے استدعا دیتے منظور کر لی۔ لیکن اب جو ذرائع کے مطابق جو ایک اور بڑی خبر شہری اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی باڈی لینگویج، ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ واضح طور پر ان کو یہ احکامات مل چکے ہیں کہ عمران خان کو بڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے، پرائیویٹ اسپتال منتقل خاص طور پہ۔ اور لیکن یہ اسپتال منتقلی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اور دوسری جانب بشرا بی بی کو بھی ایک اور بار نئی پیشکش کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی حلقوں کی جانب سے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی کالا منتقل کرنے کی یہ پیشکش کی گئی ہے، اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس دوران وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گی۔ لیکن ذرائع کے مطابق اب تک بشرا بی بی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا، لیکن شرط بہرحال یہی ہے کہ آپ نے اگر باہر آنا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ہی القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی اہم سماعت ہو رہی ہے، اور سماعت کرنے والا جو بینچ ہے، یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں یہ بینچ ہے، ڈویژن بینچ ہے، یہ جو سماعت کر رہا ہے، اور یہ سماعت سزا کی معطلی اور ضمانت پر رہائی کے حوالے سے اہم ہے، اور عمران خان کے لیے قانونی طور پر مزید اہم بن چکا ہے، کیونکہ اب جو یہاں سے ان کو سزا ہوگی یا ریلیف ملے گا، یقینی طور پر وہ ممکنہ طور پہ جو امکانات ہیں وہ یہی ہیں کہ پھر وہ حتمی ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق جو سپریم کورٹ کے اندر موجود تھا، اب وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حالیہ نیب ترامیم کے بعد جو خاص طور پہ فرد واحد کے گرد گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان کے مطابق اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آگے کہیں جانا ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر حکومت کے من پسند ججز موجود ہیں، اور وہاں پر بھی کیس کے میرٹس پر کسی قسم کی بات نہیں ہوگی بلکہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کو دیکھا جائے گا۔ تو ایسے میں اب جو کیس کی سماعت یہاں ہوگی وہی اہم ہے، اور یہاں سے جو فیصلہ سامنے آئے گا وہ بہت اہم ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، ایسے میں ملک کے اندر بھی صورتحال کے اوپر یقینی طور پہ واضح طور پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ فی الحال کیونکہ ایک یونٹی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو پیش پہ لانے کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ عمران خان ایک بڑے لیڈر ہیں، ایک پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کی ووٹر ان کی سپورٹر ہیں۔ تو ایسے میں اب ان کو جیل میں رکھنے کا مزید فائدہ بظاہر اب دکھائی نہیں دیتا مختلف حلقوں کو بھی، تو عمران خان کے باہر نکلنے کی کافی حد تک راہ جو ہے وہ ہموار ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وکلا کی ٹیم اسی طرح کی حرکتیں کہا جا سکتا ہے کہ جاری رہیں، وکلا کی ٹیم کی جانب سے جب کیسز لگ جاتے ہیں تو تیاری نہیں ہوتی، ویسے کہا جاتا ہے کہ کیسز نہیں لگتے، اپنے ووٹرز کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ سب معاملات نہ ہوئے تو عمران خان واضح طور پر عید سے قبل یا تو اسپتال منتقلی پہلے ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر